علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ کل ہماری جمعے کی کلاس کو ہدایہ سیریز ہوگی اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو خاص طور سے جو ہے ضرور دیکھا کریں۔ وہ ہفتے میں صرف ایک کلاس ہوتی ہے، لیکن اس میں بے مذہب جو دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، دہریے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے دین اسلام پر جو بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات ہم دیتے ہیں۔ اس لیے اس کلاس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کے بعد اور بہت زیادہ محنت کے بعد ہماری ٹیم جو ہے اس پر محنت کرتی ہے اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو شاید انٹرنیٹ کی دنیا پہ موجود نہ ہو بھی تو شاید اتنی وضاحت کے ساتھ نہ ہو جتنی وضاحت کے ساتھ لانے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرف ضرور توجہ دیں تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس فتنوں کے دور میں جب اسلام پر بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں تو ہمیں اتنی معلومات تو ضرور ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی اس قسم کی باتیں لوگ کریں تو ہم ان کا فوراً جواب دے سکیں۔ بس اسی نیت سے ہم نے ہدایہ سیریز کا شروعات کی ہے، ہدایہ سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ پروردگار ہماری ٹیم کی محنت کو بے انتہا قبول فرمائے اور مقبول بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے، مقبول بھی فرمائے۔ اچھا، معراج کے اوپر بات چل رہی تھی اور معراج کے اندر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ام ہانی کے گھر سے حضرت جبرائیل نے اٹھا کر حتیم تک پہنچا دیا اور پھر حتیم سے سفر معراج کا آغاز ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ام ہانی کے گھر سے سفر کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ بیت اللہ یہ سب سے پہلا مقام ہے دنیا کے اندر اور عرش یہ سب سے آخری مقام ہے کائنات کے اندر، تو سب سے پہلے مقام سے آغاز کر کے سب سے آخری مقام تک لے جایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبوت ملنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں اور دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں، تو اسی لیے آپ کا اس سفر کا جو معاملہ ہے وہ مقام اول سے لے کے مقام آخر تک رکھا گیا۔ اس سفر کے اندر میں نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں پر رک کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ بھی نظر آئے ہیں، ایک بوڑھی نظر آئی، ایک بوڑھا نظر آیا اور انبیاء کی جماعت بھی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزیں بھی اس میں جو ہے دیکھی ہیں۔ نمبر 1، دجال اس میں نظر آیا اللہ کے رسول کو۔ اس رات میں معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے اوپر سے بھی گزرے ہیں۔ زیادہ وضاحت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کوئی بات چیت کی ہے کہ یا نہیں، بس دجال کا گزر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دجال پر ہوا ہے، اس کا ثبوت ضرور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کا نام مالک ہے اور قرآن میں اس فرشتے کا ذکر ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا ایک طریقے سے کہنا مینیجر ہے یہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کرنے کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر دکھائی گئیں۔ تقریباً کم و بیش 9 طرح کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں نظر آئے، 9 طرح کے لوگ، اور ایک ایک کر کے سب کی جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر وضاحت موجود ہے کہ وہ 9 طرح کے لوگ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا۔ میں سب کا جو ہے ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کے نظارے کیے اور ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی عبرت ہے، ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں کچھ لوگ نظر آئے جن کے ناخن پیتل کے ہیں، ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے ان پیتلوں کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ بڑا عجیب جو ہے یہ مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ یہ عذاب بھی نہیں ہے، ابھی تو عذاب تو جنت اور جہنم کے اندر، جیسے جب فیصلہ ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب یہ جو ہے عذاب ہوگا جب جہنم میں جائیں گے۔ ابھی تو عذاب سے پہلے ویسے ہی تھوڑی بہت ٹپ دی جا رہی ہے دیکھا جائے تو۔
لیکن یہ بھی اتنی خطرناک ہے، پیتل کے ناخن بنا دیا گیا اور اپنے ہی چہرے نوچ رہے ہیں، اپنے سینے نوچ رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج غیبت ہم لوگوں کا بڑا کہ پسندیدہ مشغلہ ہو چکا ہے۔ اور یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ آدمی اکیلا نہیں کر سکتا، اس میں ایک آدمی کو دوسرے کی ضرورت ہو، ایک کہتا ہے دوسرا سنتا ہے، تب کہیں جا کے غیبت کا گناہ وہ وجود میں آتا ہے۔ ویسے اکیلا آدمی غیبت والا گناہ کر نہیں سکتا، اسی لیے اس سے بطور خاص بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی غیبت آپ سے کرے تو فوراً اس کو روک دیں اور خود بھی غیبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جن کو دیکھا اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پتھر کے نیوالے بنا بنا کر کے کھا رہے ہیں، پتھر کے لقمے کھا رہے ہیں، پتھر ہوتے پتھر، ان کے نیوالے بنا بنا کر کے کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے، سود خور ہیں، بیاج کھاتے تھے۔ اللہ پاک اس گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، بڑا گندا اور بڑا غلیظ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا جو سود کھاتا ہے، تو اس سے فرشتے کہیں گے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اس گناہ کو، دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں، کسی گناہ کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ سود کے بارے میں کہا گیا، بڑا غلیظ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور خاص اس گناہ سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سود کھانے والے کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے، جتنا پیسہ وہ سود سے اکٹھا کرتا ہے وہ سارا کا سارا کسی نہ کسی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہو کر کے نکل جاتا ہے، اور گناہ اس کے ذمہ الگ رہتا ہے۔ کبھی بھی سود حرام پھلتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جو زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور اسی وقت اس زمین سے وہ فصل نکلتی ہے، کھیتی نکلتی ہے، اور وہ اپنی کھیتی کاٹ لیتے ہیں، پھر دوبارہ جیسی انہوں نے کھیتی کاٹی ہوتی ہے دوبارہ وہ کھیتی نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بار بار ہوتا رہتا ہے، وہ کھیتی کاٹتے ہیں وہ پھر نکلتی ہے، وہ پھر کاٹتے ہیں پھر نکلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان مال سے جہاد کیا۔ ان کو آج اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اور اس کے علاوہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ تو بعض مرتبہ نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جبرائیل کہیں گے کہ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان مال سے جہاد کرتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا سر وہ پتھر پر رکھا جاتا ہے، چٹان پر رکھا جاتا ہے، اور دوسرا پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، جس سے اس کے سر کے وہ چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اس کے کہ سر کچل جاتا ہے اس کا بری طریقے سے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ اس کا سر وہ پتھر پر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ دوسرا پتھر مارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بار بار ہوتا رہتا ہے، اس کا سر بار بار کچلتا رہتا ہے، بار بار صحیح ہوتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فرض نماز کے اندر سستی کرتے تھے، جو 5 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، پڑھی بھی تو اس میں دنیا داری آ رہی ہے آنکھوں کے اندر، مزاج کے اندر، ذہنوں کے اندر۔ تو یہ وہ لوگ، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے وہ کانٹے کھا رہا ہے، کانٹے والی چیزیں کھا رہا ہے، اور اس کے بدن پر کچھ چھیچڑے لٹکے ہوئے، کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، اور کچھ پھٹے پرانے چھیچڑے نما کپڑے ان کے لگے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، جس سے مشکل سے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھک رکھا ہے، اور یہ لوگ کانٹے کھا رہے ہیں، کانٹے دار کھانا جہنم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کے پاس مال تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس پکا اور صاف ستھرا گوشت ہنڈیے کے اندر پکا ہوا موجود ہے، اور وہیں دوسری طرف کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کچھ مرد بھی ہیں کچھ عورتیں بھی ہیں جن کے پاس صاف ستھرا گوشت بھی ہے پکا ہوا ہانڈی کے اندر، اور کچا اور سڑا ہوا گوشت بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، کیونکہ وہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، صحیح اور صاف ستھرا گوشت نہیں کھا رہے، سڑا ہوا گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس صاف ستھری بیویاں پاکیزہ موجود تھیں، اس کے باوجود یہ ان بیویوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے حرام کاری کرتے تھے، اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کے پاس پاک شوہر موجود تھے اور یہ ان کو چھوڑ کر غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ اور لوگوں پر بھی ہوا جن کے بدن پر کپڑے ہیں اور وہ رستے میں سے گزر رہے ہیں، رستہ ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، اور اس رستے میں لکڑی نکلی ہوئی ہے، کچھ لکڑیاں نکلی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی وہ اس لکڑی کے قریب سے گزرتے ہیں ان لکڑیوں پر ان کے کپڑے الجھ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر راستہ گزرنے والوں کو لوٹتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے اور ان کا مال وغیرہ لوٹ لیا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی کمر کے اوپر بہت سارا لکڑیوں کا بوجھ ہے، ایک گٹھلی سی بنی ہوئی ہو، گٹھا سا بنا ہوا ہے، اور اس پر لکڑیاں ہیں بہت ساری، اور اتنی لکڑیاں ہیں کہ یہ ان لکڑیوں کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، اس کے باوجود لکڑیاں اٹھا کر کے اپنی کمر کے اوپر لاد رہا ہے، ہمت نہیں ہے اٹھانے کی، طاقت نہیں ہے، اور پہلے سے رکھی ہوئی پھر بھی لاد رہا ہے۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی تھی، یہ کھا جایا کرتے تھے، امانت ان کے پاس آتی تھی، یہ لوٹاتے نہیں تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کترے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آپ کی امت کے اندر جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مقام پر سے گزر ہوا، وہاں سے بڑی معطر زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ جنت ہے۔ اور پھر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر بہت بڑی گھناؤنی سی بدبو سی آ رہی ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جہنم ہے۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان ساری جگہوں پر رکتے ہوئے، ان سارے لوگوں سے ملتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک دیوار تھی، اس دیوار کے اندر ایک سوراخ تھا، لیکن زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس سوراخ میں مٹی وغیرہ آ گئی تھی۔ تو جبرائیل نے وہاں پر اپنی انگلی لگائی اور انگلی کو جو ہے ہلایا، گھمایا، جس کے نتیجے میں وہ سوراخ بالکل صاف ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کرام اپنے جانوروں کو، اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر براق کو باندھا، اور باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلے گئے۔ آج بھی کہا جاتا ہے بیت المقدس کے اندر کہ یہ سوراخ وہی کا وہی موجود ہے، اور اس پر یوٹیوب کے اندر بھی وہ ویڈیو بنا کر کے ڈالی ہے کچھ لوگوں نے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو بہت سارے لوگ پہلے سے انتظار میں تھے، اور آسمانوں سے فرشتے بھی اترے، ایک مؤذن نے اذان دی، اور پھر جماعت کا وقت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ، اور دوسرے لوگ بھی انتظار میں تھے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز کون پڑھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی کی جگہ پر، جہاں پر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، وہاں پر کھڑا کیا، اور میں نے وہاں پر پھر سب لوگوں کو نماز پڑھائی جتنے بھی موجود تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ تو میں نے کہا کن لوگوں کو؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اس زمین پر مبعوث ہوئے تھے، آپ نے سب کو نماز پڑھائی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی، اور ثنا بیان کی، حمد بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو ہے وہ بڑی زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، بعض روایتوں کے مطابق 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد تھا، ایک میں پانی تھا، اور ایک میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا، دودھ پیا، اور پینے کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ پانی کو اختیار فرماتے، پانی پیتے تو آپ کی امت بہہ جاتی، اور اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ آپ نے دودھ کو اختیار کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فطرت کی چیز ہے، دودھ آپ کی امت کو سنبھال لیا گیا۔ اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد شہد بھی تناول فرمایا، اور پھر وہاں سے پھر ایک سیڑھی لائی گئی زمرد کی۔ زمرد ایک ہرے رنگ کا پتھر ہوتا ہے، عام طور سے لوگ انگوٹھیوں میں لگا کر کے پہنتے ہیں، وہ بڑا زبردست خوبصورت پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کی ہیرے جیسا ہوتا ہے وہ، اس پتھر نما جو ہے وہ سیڑھی لائی گئی آسمانوں سے، اور براق کو وہیں چھوڑ دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا جو سفر فرمایا ہے آسمانوں کا، وہ اس سیڑھی کے ذریعے سے فرمایا ہے، اور جبرائیل آپ کے ساتھ ہے اس سفر کے اندر۔ انشاءاللہ ان 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کن کن نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور آگے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، اگلی نشست کے اندر اس کی وضاحت ہوگی۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔